أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب كعبة قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات برادران ایمانی و محبان اہل بیت، بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں اسی سورے کو ماحصل بنا کر لفظ کفو کے عنوان سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ مجلسیں شہادت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ لہذا بہت سی چیزیں یہ چھوٹے چھوٹے سورے جسے آدمی ہر موقع پر تلاوت کیا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں میں بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بے سے لے کے والناس کی سین تک اللہ کا کلام ہے، کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھیے اگر شک ہے تو شک کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کسی بھی مسلمان کو قرآن پر شک نہیں ہے، اور اگر شک ہے تو شک کا کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب مانتے ہیں۔ اچھا یہ بھی مانتے ہیں کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو، یعنی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل اس کتاب میں نہ ہو۔ تو ساری مشکلوں کا حل تو یہ قرآن میں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ کے بتا دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں چیلنج کر کے کہ کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی دنیا کا جواب ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ آپ سوال کرتے جائیے، قرآن بتاتا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں رسی ڈھونڈنے جنگل میں نہیں جاؤں گا، میں قرآن سے پوچھوں گا کہ بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے، قرآن سے پوچھ لوں گا اور قرآن بتا دے گا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس پہ غور کیجئے۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا، رسی ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس، ارے یہ قرآن تو بولتا ہی نہیں ہے۔ کہا نادان، میں خاموش قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، بولتے ہوئے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کی بات کہاں ہے، خاموش قرآن ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ دیکھیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہر شے کا جواب ہے، ہر چیز موجود ہے۔ آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، مولانا بھی تشریف فرما ہے، صاحبان علم و فہم کا مجمع، مختصر سے وقت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے کوئی ہمیں انکار نہیں ہے، میں خود نماز پڑھتا ہوں، خالی پڑھتا نہیں ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ مسئلہ یہ بتائیے، اگر کوئی آپ سے سوال کر دے کہ صاحب یہ بتائیے ہمیں صبح کی 2 رکعت نماز قرآن میں دکھائیے، پڑھتے پڑھتے تھک جائیے گا، ملے گا نہیں۔
قرآن میں اتنا تو ملے گا کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو یا نماز پڑھو. زیادہ سے زیادہ اوقات نماز قرآن میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا. اور اللہ نے یہ کہا کہ برابر نماز پڑھو یہ تو پڑھو. تو اللہ سے پوچھے نہیں کیسے پڑھیں؟ تو بتانے کے لیے نہیں آیا. صبح کی 2 رکعت نماز میں کہاں لکھی آپ بتائیے؟ ظہر کی 4 رکعت نماز میں کہاں لکھی آپ بتائیے؟ عصر کی کہاں 4 رکعت؟ مغرب کی کہاں 3 رکعت؟ پروردگار تو کہہ رہا سب کچھ ہے اور تیری کتاب میں تیرے نماز کا پورا ذکر نہیں، مکمل ذکر نہیں. معبود تو سب کہہ رہا خوش کو تر آواز آئی نادان. اگر نماز اور روزہ یہ پوری تفصیل کے ساتھ، رکعتوں کے ساتھ اور باقاعدہ تصویروں کے ساتھ ہر شے کا اس طرح واضح جواب قرآن میں بیان کر دیتا، تب تو تم بھی یہ کہتے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ملاحظہ کریں، تب تو تم بھی یہ کہتے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. بس تم نے سمجھا ہی نہیں. میں نے عرش سے 2 قرآن بھیجے. اب دیکھیے چونک گئے. عرش سے 2 قرآن بھیجے. فرق اتنا ہے کہ ایک لفظوں کا قرآن ہے، ایک شکلوں کا قرآن ہے. پوری واضح ہو گئی. اب جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس سمجھیے شکلوں کے قرآن کو ہی اہل بیت کہتے ہیں، اور ان کا تقابل اور ان کا کفو کسی دور میں ہو نہیں پائے. اب میں پہلی منزل پر عرض کر رہا ہوں. جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا فرشتوں کے درمیان، اور جب یہ آدم بن گئے تو اب آدم نے سوچا کہ اب میرے برابر کون ہے؟ فرشتوں نے سجدہ کیا، ملائکہ میرے پیچھے پیچھے. تو اب جو بھی آدم کے دل میں آیا ہو، آدم یہ سوچ رہے ہیں میرے برابر کون ہے. جیسے ہی آدم کے دل میں برابری کا خیال آیا، اللہ نے جبریل سے کہا پردہ ہٹاؤ. اور جب پردہ ہٹایا تو انہوں نے انوار دیکھے، 5 نور دیکھے. علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن خالی پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن تو سمجھنے کا نام ہے. اور آپ دیکھیے کہ سورۃ مزمل میں اللہ نے کہا ہے کہ تم قرآن اتنا پڑھو جتنا تم سے میسر ہو سکے. ٹائمنگ ہے، وقت ہے، پڑھو ضرور. سمجھنے کے لیے نہیں کہا کہ اتنا سمجھو جتنا میسر ہو سکے، سمجھو زیادہ سے زیادہ. اس کا مطلب پڑھو کم، سمجھو زیادہ. اب آپ دیکھیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہے. اب یاد رکھیے گا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میں کسی مخالفت میں نہیں. جو رشتے ہیں باپ بیٹے چچا بھتیجے اور یہ وہ سب جتنے رشتے انسانوں میں، سب سے مقدس اور پرانا رشتہ کون ہے؟ آپ یاد رکھیے گا سب سے پرانا رشتہ اگر آپ دیکھیں گے رشتے کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، تو آپ کو ملے گا کہ وہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے. ابھی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یعنی آدم کے نہ کوئی ماں ہے نہ باپ، حوا کے نہ کوئی ماں ہے نہ باپ، مگر دونوں میاں بیوی ہیں. میں ملاحظہ کریں، شوہر اور زوجہ، یہ رشتہ سب سے پرانا اللہ نے بنایا. اب آدم کے دل میں جب خیال آیا تو اللہ نے کہا دیکھو. آدم نے دیکھا تو اب وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہیں. پھر کہا کہ ہذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا. یہی تو کہا، ترجمہ شجرہ لکھا، لیکن ان کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرا، انہوں نے کہا یہ ظاہری تفسیر ہے شجرہ کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. اصل انہوں نے اس کے معنی لکھے کہ ہذہ الشجرہ، دیکھو آدم جنت میں سب کچھ کرنا، ان کے شجرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا. ان پنجتن کے ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ہذہ الشجرہ، ان کے شجرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا. آدم کا ترک اولا یہی تھا کہ آدم ان کو دیکھ کر آدم کے دل میں یہ آیا کہ پروردگار مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، جیسا ان کا نور ہے ایسا ہی مجھے دے دے. تو اب اللہ نے اپنی کبریائی کو لے کر ایک جملہ کہا کہ آدم ان کے برابر میں نے کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں. اب تمہارے دل میں ان کی برابری کا خیال آیا تو ایک لمحے کے لیے تم میری جنت میں نہیں رہ سکتے. اچھا یہ آدم نکالے گئے، حوا کیوں نکالی گئی؟ کہ حوا اس لیے نکالی گئی کہ جناب حوا کے دل میں جناب زہرا کی برابری کا خیال آیا. تو ایک بات تو ملاحظہ کرے کہ اب جو فاطمہ کی برابری کے خیال میں آ جائے، اب برابری کے خیال میں آ جائے، اللہ اسے جنت میں رہنے نہیں دیتا. اتنی بات تو طے ہے، برابری کے خیال میں آ جائے تو اب فاطمہ زہرا کی برابری کائنات میں کسی کے بس کی بات نہیں. اسی لیے نبی نے اعلان کیا کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے
تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ لفظ کفو پہ عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب کفو کیا ہے؟ وہ کہا صاحب ہم سید ہیں اور ہم نے شادی کر لی سید میں، یہ کفو ہو گیا۔ حقیقت میں یاد رکھیے گا یہ دل کے سمجھوتے کا نام ہے، حقیقت کا نام کفو نہیں۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ کفو کے معنی خالی ساتھ نہیں ہے، کفو کے معنی ہے ہر بات میں برابر ہو، خالی ساتھ میں برابر نہ ہو بلکہ ہر بات میں برابر ہو۔ اب میں دلیل دے دوں آپ کی خدمت میں، دیکھیں شکل و صورت میں بھی کفو ہو، کردار میں بھی کفو ہو، علم میں بھی کفو ہو، طہارت میں بھی کفو ہو، تقوی میں بھی کفو ہو۔ آپ بتا دیجئے دنیا میں کون ایسا رشتہ ہے جو کفو کے اعتبار سے برابر؟ کہیں نہ کہیں چھوٹا بڑا ضرور، برابر نہیں ملے گا۔ دیکھتے چلے جائیے، مثلا لڑکا امکان کیے ہوئے تو لڑکی انٹر ہی کیے ہوئے، یہ بتائیے علم میں کفو کہاں ہوا؟ اچھا ساری چیزیں ہیں مگر دونوں کی سوچ ایک نہیں ہے تو فکری کے اعتبار سے کفو نہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، آپ کو کہیں کفو ملے گا نہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیں جملہ عرض کر رہا ہوں، نبیوں میں بھی آپ دیکھتے چلے جائیں کفو آپ کو نہیں ملے گا۔ جناب نوح کیا شاندار نبی، اور اب جو ان کے برابر ان کی زوجہ بنی، تو قرآن میں ہے سورہ تحریم میں پڑھ لیجئے، مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ کفو کائنات میں کہیں آپ کو برابر نہیں ملے گا۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کفو کے معنی ہمسر، کفو کے معنی برابر، کفو کے معنی جیسا۔ عام طور سے یہ کہہ دیا گیا کہ صاحب مریم کی شادی نہیں ہوئی اس لیے کہ مریم کے دور میں مریم کا کوئی کفو نہیں تھا۔ یہ تو سننے کی بات ہے۔ کیا اللہ جو عالمین کا رب ہے اس کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ مجبور ہے یا مختار؟ اللہ مجبور ہے یا علی کل شیء قدیر؟ کہا صاحب اللہ مجبور نہیں، علی کل شیء قدیر۔ تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا مریم کے دور میں مریم کا کفو نہیں خلق کر سکتا تھا؟ اب یہ تو اس کی بات ہو گئی، اسے خلق کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا دنیا میں ہر شے کے ہم نے جوڑا بنایا، مریم کا جوڑا کیوں نہیں بنایا؟ یہ تو وحدت میں بات آئے گی، ملاحظہ کریں۔ اللہ تو نے مریم کا جوڑا کیوں نہیں بنایا؟ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے شادی نہ کرنا۔ عزیزو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ مریم تم شادی نہ کرنا، پھر کہا اولاد ہم اپنی قدرت کاملہ سے دیں گے۔ یہ شادی نہ کرنے کی بات کیا ہے؟ کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر مریم کی شادی ہو جاتی تو جب مریم کی شادی ہوتی تو مریم کا شوہر تو یہی کہتا کہ میری زوجہ معصومہ، میری زوجہ صدیقہ، میری زوجہ طاہرہ، میری زوجہ پاکیزہ۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا کائنات میں دو ہی معصومہ ہوں گی، یا تو مریم ہوں گی یا تو فاطمہ ہوں گی۔ تو اگر مریم کا کفو بنا دیا تو جب مولا علی یہ کہیں گے کہ میری زوجہ معصومہ، میری زوجہ معصومہ، میری زوجہ صدیقہ، تو مریم کا بھی شوہر یہی کہتا کہ میری بھی زوجہ معصومہ، میری بھی زوجہ صدیقہ۔ علی کا تنہا شرف باقی رہے اس لیے اللہ نے مریم کو یوں ہی رکھا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کوئی اور بات نہیں۔ علی کا شرف باقی رہے، ورنہ وہ بھی تو کہتا تو اس میں کیا ہوتا؟ عام طور سے یہی ہے کہ مریم کے دور، ارے بھائی مریم کا دور جو بھی تھا اللہ سے بہتر کون جانتا تھا؟ تو اللہ کو وہ پیدا کر سکتا تھا۔ اچھا یہ عام طور سے دیکھیے، اب میں شعراء کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، وہ ان کا کام ہے۔ شعراء حضرات نے اس پہ بڑے اشعار کہے ہیں کہ مریم چلی جاؤ اور نکل جاؤ اور بھاگ جاؤ۔ تھوڑا جملے ذرا عجیب لگتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی معصومہ ہے اور صدیقہ ہے۔ یہ جو ہمارا ذہن بن گیا کہ معاذ اللہ مریم کو اللہ نے اس لیے اپنے گھر سے نکالا کہ نجاست کا مسئلہ تھا، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ شریعت کی اصطلاح میں معصومہ اسے کہتے ہیں جس کی کبھی نماز واجب قضا نہ ہو، نماز واجب قضا نہ ہو۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کروں، معصومہ وہ ہوتی ہے جو اپنے دور میں نبوتوں کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے۔ اچھا دلیل جائیے،
آپ دلیل لیجئے۔ کسا کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کسا میں یہی ہے کہ حدیث کسا کے معنی چادر کی بات چیت، چادر کی گفتگو، چادر ہی کی تو بات ہے بیان۔ پیغمبر در فاطمہ پہ آئے اور یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میں اپنے جسم میں، بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو فاطمہ زہرا نے چادر اڑا دی۔ اب جیسے ہی چادر اڑائی مجھے نہیں معلوم، لیکن حدیث کے جملے تو یہی کہتے ہیں کہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، جیسے ہی میں نے بابا کو چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند۔ دیکھیں اب مولانا حضرات بیٹھے میں کیا بیان کروں کہ آپ ملاحظہ کریں، یہ عربی زبان ہے جو بڑی وسعت رکھتی ہے، ایک ایک لفظ کے بہت بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ کتاب دیکھیں حیات الحیوان، اس میں شیر کے 500 سے زیادہ نام موجود ہیں۔ تو اب آپ ملاحظہ کریں کہ یہ لفظ بدر فاطمہ زہرا، کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، جیسے ہی میں نے بابا کو چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند۔ ایک تو پیغمبر کا نور، دوسرے چادر زہرا آ گئی تو نور اور بڑھ گیا، نور اور بڑھ گیا۔ کانہ البدر، جیسے میں نے بابا کو چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند۔ یہ کیا مطلب؟ میں ایک جملہ جسارت کے ساتھ عرض کروں۔ عربی اعتبار سے اگر آپ لغت میں بھی دیکھ لیں، چاند کے بھی الگ الگ معنی ہیں۔ جو پہلی کو چاند نکلتا ہے عربی میں نہ اسے قمر کہا جاتا ہے نہ بدر کہا جاتا ہے، عربی اعتبار سے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کی جو کتابیں ہیں وظائف الابرار وغیرہ، وہاں دعائے قمر نہیں ہے، دعائے بدر نہیں ہے، بلکہ دعائے ہلال ہے۔ تو پہلی کا چاند اس کو کیا کہیں گے؟ ہلال، اور اس کے بعد دوسری سے لے کر 13 تک قمر، صرف 14ویں کے چاند کو بدر کہیں گے، صرف اور صرف 14ویں کے چاند کو بدر کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سارا قمر۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جناب سیدہ نے ارشاد ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب آپ متوجہ رہیں کہ دیکھیں یہ جناب سیدہ نے فرمایا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، جیسے ہی میں نے بابا کو چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا چاند میں پہلی کو ہالہ بنتا ہے، دوسری کو روشنی، تیسری کو اور روشنی، چوتھی کو اور، 10ویں کو اور 14ویں کو فل روشنی، کامل روشنی، اور 14 کے بعد اب پھر چاند میں روشنی کم ہوتی چلی جائے گی، آخر میں تحت شعاع آ جائے گا، بالکل روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ ملاحظہ کریں چاند کی ایک صفت ہے، سورج کی روشنی تو ایک جیسی، مگر چاند میں پہلی سے لے کر 14 تک روشنی بڑھے گی، 14 کو فل روشنی، اور اس کے بعد پھر روشنی گھٹتی چلی جائے گی، آخر میں ایک دم ختم ہو جائے گی۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، جیسے میں نے بابا کو چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند۔ گویا جناب زہرا بتانا چاہتی ہیں کہ ارے لوگوں تم کہاں روشنی کے چکر میں پڑے ہو، روشنی صرف 14 تک ملے گی، 14 کے بعد اندھیرا رہے گا، روشنی نہیں مل سکتی۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد۔ اب ہم ملاحظہ کریں روشنی صرف 14 تک ملے گی، 14 کے بعد اندھیرا رہے گا، روشنی نہیں ملے گی۔ تو عزیزوں جو میں عرض کر رہا تھا جناب مریم کے سلسلے کہ جناب مریم کو اللہ نے معصومہ بنایا۔ اچھا معصومہ بنایا اور شاعر حضرات نے کہا مریم نکل جاؤ، تو یہاں وہ مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ یہ جناب عیسیٰ کی ولادت وہاں ہوئی کھجور کے درخت کے نیچے، اور پھر اس نے اپنے گھر میں بلایا۔ تو اگر کوئی نجاست کا ادنا سا بھی تصور ہوتا تو پھر گھر میں نہ بلایا، یہاں وہ مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ معصومہ ہے اور صدیقہ ہے۔ اچھا یہ میرے پروردگار جب جناب مریم تیرے گھر میں آ گئی، یہ تو بات واضح ہے کہ عیسیٰ کی ولادت وہاں کیوں ہوئی۔ اللہ نے کہا اس کا تمہیں جواب مل جائے گا،
مریم کے دور کا جواب ہمیں مباہلے میں مل گیا، مباہلے میں مل گیا۔ کب؟ جب عیسائی آ گئے پیغمبر کے پاس اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے رسول اب جبکہ علم قرآن آنے کے بعد بھی یہ عیسائی نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہہ دو تم مباہلہ کر لو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو، اور سب لوگ مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں۔ یہی ہے نا؟ یہ کیوں؟ اس لیے ان کی بات یہ تھی عیسائیوں کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا اسی لیے وہاں مریم کو بھیجا تھا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ کی ولادت ہو، پھر میرے گھر میں لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر میرے گھر بیت المقدس میں عیسیٰ پیدا ہو گئے تو پھر عیسائیوں کو پوری دلیل مل جائے گی، اور وہ سینہ تان کے کہیں گے کہ اب آپ ہی بتائیے اگر وہ اللہ میاں کے بیٹے نہیں تھے تو اللہ کے گھر کیسے پیدا ہوئے؟ دیکھیں عیسائیوں کو دلیل مل جاتی، اور مباہلے میں وہ کہتے پیغمبر سے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، عام طور سے تو یہی بات ہے کہ عیسائیوں کے سامنے کیا ہوا، پیغمبر آئے اور کتنے کے لے گئے، میں بار بار برابر آپ سنتے رہتے، صرف 5 گئے۔ اور اب آخری آیت کا جو جملہ ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے، تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ جھوٹوں پر وہی لعنت کرے گا جو سچا ہوگا۔ لیکن دیکھیں قرآن صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن غور کا بھی نام ہے، قرآن فکر کا بھی نام ہے۔ رسول کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو، اور تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، اور سب لوگ مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں۔ تو جھوٹوں پر لعنت کرنے سے ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ سچے گئے۔ حالانکہ یہ یاد رکھیے گا، میں عرض کر رہا ہوں جملہ، کہ اگر مباہلے میں صرف سچوں ہی کی ضرورت ہوتی تو مباہلے میں سلمان بھی جاتے، ابوذر بھی جاتے، مقداد بھی جاتے، عمار بھی جاتے، فضہ بھی جاتی، اور ام ایمن بھی جاتی۔ یہ بتا دیجئے جب سے اس بارگاہ میں آئی کسی نے پوچھا راویوں سے کہ ان کے دامن پر کوئی دھبا نہ سا ہے کسی چیز کا؟ یہ نبی کی خدمت میں سلمان اتنے سچے کہ پیغمبر نے فرمایا ہم اہل بیت میں ابوذر ان سے زیادہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی سچا نہیں، ہر ایک پر صداقت کی مہر لگی ہوئی۔ تو اگر سچوں کی ضرورت مباہلے میں ہوتی تو سلمان بھی جاتے، ابوذر بھی جاتے، اور مقداد بھی جاتے، اور عمار بھی جاتے۔ عمار سے پوچھا گیا کہ صاحب سب بہک گئے تم کیوں نہ بہکے اس دور میں؟ ان کا ایک حدیث نے بچا لیا۔ کیا حدیث ہے؟ کہ نبی نے فرمایا تھا جب دیکھنا پورا عرب ایک راستے پر ہو، ایک وے پر ہو، اور علی تنہا ایک راستے پر، تو تم ادھر جانا جدھر علی ہو، ادھر نہ جانا جدھر سارا زمانہ ہو۔ کہ اللہ کے رسول کیوں؟ کہ جدھر سارا عرب ہوگا ادھر حق نہیں ہوگا، مگر جدھر علی ہوں گے ادھر حق بھی ہوگا۔ مجھے اسی حدیث نے بچا لیا۔ بھائی ملاحظہ کریں، تو اگر مباہلے میں صرف سچوں کی ضرورت ہوتی تو سلمان بھی جاتے، ابوذر بھی جاتے، مقداد بھی جاتے، عمار بھی جاتے، فضہ بھی جاتی، ام ایمن بھی جاتی۔ یہ کوئی نہیں آیا، اللہ یہ کیوں نہیں ہے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آواز دی میں نے رسول سے کہا سرکار انہیں تو لے لیجئے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مباہلے کی رن بھومی ہے، یہاں اور کسی سچ بولنے والے کی ضرورت نہ۔ میں نے کہا یہ بھی تو سچ بول لیتے ہیں۔ کہا یہ مباہلہ ہے، یہاں سچ بولنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ایسوں کی ضرورت ہے کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ سچ بولنے والوں ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہی
یہی بات ہے، اگر سچ بولنے والوں کی ضرورت ہوتی تو یہ سلمان ضرور جاتے، ابذر ضرور جاتے، مقداد ضرور جاتے. یہ مباہلہ ہے، یہاں سچ بولنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہستیاں ایسی چاہیے کہ جو بول دیں وہ سچ ہو جائے. اب عزیزو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موقع ملا تو وضاحت ہوگی، اس پر بھی آپ غور کریں. کبھی حسن اور حسین میں سے پیغمبر اسلام نے فرق کیا ہے؟ آپ کو کہیں نہیں ملے. اگر پیغمبر نے حدیث بیان کی تو دونوں کے لیے. حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں تو دونوں کے لیے. حسن و حسین یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں. دیکھیں دونوں کے لیے. اب آپ ملاحظہ کریں کہ جب عید میں آئے تو دونوں کو کاندھے پہ، یہ نہیں کہ حسن کی انگلی پکڑے ہوں، آپ دیکھتے چلے جائیے، دونوں زانو پہ آ گئے تو ظاہر سی بات ہے رسول کے سامنے دونوں نمازیں آ گئے، دونوں کو زانو پہ بٹھا لیا. عید کے موقع پہ آئے دونوں کو کاندھے پہ. پھر کیا وجہ ہے کہ مباہلے میں حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، حسین کو گود میں لیے ہوئے. عزیزو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے خالی نہیں ہے، قرآن تو غور کے لیے بھی ہے. عزیزو آخری جملہ میں آپ بات آگے بڑھا رہا ہوں. لفظ کفو کی وضاحت دنیا میں کوئی کفو برابر نہیں ہے. آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آج تک، اور اب سے لے کر قیامت تک کوئی کفو نہیں ہو سکتا، برابری نہیں. اگر برابری دیکھیے گا تو کائنات میں ایک ہی رشتہ وہ ہے جو ہر جہت سے برابر ہے، اور اس رشتے کا نام ہے علی و فاطمہ. یہ کتابوں میں ضرور ہے، یہ کتابوں میں ضرور ہے کہ صاحب اللہ نے نبی سے کہا کہ علی کا رشتہ فاطمہ سے کر دو یا فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دو. یہ بھی روایت ہے، لیکن جو دوسری روایت کتابوں میں موجود ہے، میں قبل ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو بڑا شاعر ہوتا ہے اس کا نام پہلے ہوگا، بڑا ذاکر ہو اس کا نام پہلے ہوگا، اس کے بعد پھر 19 یہ ایک قاعدہ ہے، ہر جگہ آتے ہیں. اب آپ ملاحظہ کریں یہاں علی و فاطمہ دونوں برابر کے ہیں، دونوں برابر کے. اب نگاہ قدرت جس کا نام لے لے پہلے وہ 20، جس کا نام بعد میں لے گا وہ 19. فرق تو آئے گا ہی، جس کا نام پہلے لیا گیا وہ کچھ عظیم زیادہ ہوگا، لیکن نگاہ قدرت نے دیکھا کہ دونوں عظیم ہیں. رشتے کے لیے جبریل کو بھیجا کہ جا کر اب محمد سے کہہ دو، نام لے کر نہ کہنا، نہ یہ کہنا کہ علی کا رشتہ فاطمہ سے کر دو، نہ یہ کہنا کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے کہہ دو، بلکہ یہ کہنا کہ محمد اللہ سلام کہتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اب نور کا رشتہ نور سے کر دو. جب نور کا رشتہ نور سے کر دو تو اب دونوں کا نام نہیں جا کے مزت بھی محسوس ہوگا. اور عزیزو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں شکل و صورت میں کوئی رشتہ برابر نہیں، ہائٹ میں، ذہن میں، ذہنیت میں، سوچ میں، فکر میں، ہر جگہ آپ کو رشتہ برابر نہیں ملے گا. یہی وہ ایک رشتہ ہے جو ہر جہت سے برابر ہے، عبادت میں بھی برابر. بھئی اگر علی کی عبادت وہ ہے کہ جو دشمن دیکھ رہا ہے کہ پیر سے تیر نکل گیا، یہ علی کی عبادت سارا. تو اب فاطمہ کی عبادت کیسے پتہ چلے؟ مدینے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے ظہر میں؟ کتابیں موجود ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی مصلی عبادت پہ آ گئی. اس کا مطلب نور کے ذریعے سے فاطمہ کی عبادت کی دھمک پورے مدینے پہ ہے، ایک عجیب نور خلق جسے سارے مدینے والے. تو اب آپ دیکھیں کہ عبادت میں دونوں برابر، سخاوت میں دونوں برابر. اگر علی کی یہ سخاوت ہے کہ سائل کو روٹی دے دے اور ایک روٹی کے بدلے میں پوری قطار دے دے، تو فاطمہ کی بھی یہ سخاوت ہے کہ جو شادی میں جوڑا ملا تھا اسے راہ خدا میں دے دے. دونوں اب آپ ملاحظہ کریں. ایک رسالہ مولانا جو بہتر جانتے ہیں، چونکہ مدرسے میں کافی عرصہ گزارا، مدرسۃ الواعظین میں کافی رسالے موجود ہیں، شیعہ لاہور سے کبھی نکلتے تھے، اور اس میں ایک مضمون میں ایک جملہ میں نے پڑھا. وہ جملہ یہی تھا کہ یہ رشتہ ہر جہت سے برابر تھا. بھائی ملاحظہ کریں، اسی میں ایک جملہ یہ رشتہ، اور یہ رسالے قریب 1942 اور 38 اور اس طرح
آزادی سے پہلے کے یہ رسالے نکلتے تھے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہر جہت سے رشتے دونوں برابر تھے، ایک جہت پہ رشتہ آ کر پھر 1920 ہو رہا تھا، اور وہ یہ کہ اگر فاطمہ زہرا کہتی تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کہ فاطمہ اگر دعویٰ کرتی کہ میں کائنات کے سب سے بڑے گھر خاتم النبیین کے گھر میں پیدا ہوئی، ملاحظہ کریں، میں کائنات کے سب سے بڑے گھر، بھائی پیغمبر سے بڑا کون ہے؟ پیغمبر سے بڑا گھر کس کا ہے؟ اگر فاطمہ زہرا کہتی کہ میں کائنات کے سب سے بڑے گھر خاتم النبیین کے گھر میں پیدا ہوئی، اللہ نے اسی لیے علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا کہ اگر وہ خاتم النبیین کے گھر میں پیدا ہوئی تو یہ تو اللہ کے گھر میں پیدا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ رشتہ برابر کا ہونا۔ اچھا اب آپ دیکھیے اپنے قوم کے بہت بڑے عالم دین گزر چکے ایران کے آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی، انہوں نے بھی اپنی کتاب زندگانی فاطمہ زہرا میں ایک جملہ تحریر فرمایا حدیث کا، کہتے ہیں کہ عام طور سے لوگ یہ پڑھتے ہیں حدیث کو، آدھی حدیث، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا، ٹھیک؟ کہتے ہیں یہ ادھوری حدیث، پوری حدیث، اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ، پوری حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہو یا آدم کے علاوہ کوئی اور ہو، آدم کے علاوہ کوئی اور نبی ہو۔ اب آپ ملاحظہ فریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانے فاطمہ میں، اس کی حدیث کی وجہ زمانے فاطمہ میں اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی زمانے فاطمہ میں موجود ہوتے تو کسی نبی میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ فاطمہ کا کفو بن پاتا۔ تو اب تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ اب جو فاطمہ کا کفو بنے گا وہ آدم سے افضل ہوگا، نوح سے بہتر ہوگا، موسیٰ سے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لفظ کفو کی وضاحت عزیزو ایک جملہ اور ہے کہ صرف ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا کوئی کفو نہیں، اور کائنات میں ہر ایک کا کفو ہے۔ اب آپ کہیں کہ صاحب مریم کا بھی کفو کوئی نہیں ہو پایا۔ اچھا کفو بنتا کس لیے ہے؟ کفو ہوتا کس لیے؟ کفو اسی لیے ہوتا ہے کہ پاک نسل آگے بڑھے۔ ایک مقصد کفو اسی لیے تو بنایا جاتا ہے کہ پاک نسل آگے بڑھے تاکہ اس کا نام باقی رہے۔ تو مریم کا کوئی کفو نہیں ہو پایا، تو اللہ نے کہا اگر کفو نہیں ہو پایا تو جو مقصد تھا وہ میں نے پورا کیا یا نہیں؟ نسل آگے بڑھے کفو اسی لیے تو ہوتا ہے، اسی لیے میں نے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا عطا کیا۔ دیکھیے یہ لفظ کفو ہے، بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا پروردگار۔ کیوں؟ کہ اس لیے میں نے اسے صدیقہ بنایا۔ قرآن میں ہے کہ مریم صدیقہ، تو یہ قرآن میں مہر لگ جائے جس کو میں صدیقہ بناؤں گا بھلے شوہر نہ ہو اولاد دوں گا۔ ملاحظہ کریں، یہ ایسا نہ کہا جائے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں۔ میں ملاحظہ کریں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کفو کے ہر چیز میں کفو، لیکن اللہ کے گھر میں کتاب میں تاریخ میں جملہ آپ ملاحظہ کریں لفظ کفو کی وضاحت۔ کیا جو حج کرتے ہیں مولانا تشریف فرمائے، حج کے فلسفے الگ الگ ہیں، کئی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا مولا حج کے کیا فلسفے ہیں؟ کا بہت سے فلسفے، ان میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ حج میں اس لیے بلایا جاتا ہے۔ دیکھیں کہیں غریبوں کو بلایا نہیں گیا، ہمیشہ مالداروں کو۔ قرآن میں ہے من استطاع، جس کے پاس استطاعت ہو یعنی مالدار ہو، غریب کو بلایا نہیں۔ تو پوری دنیا سے پہنچے کون ہے؟ وی آئی پیز لوگ، مالدار لوگ، بڑے بڑے لوگ، دولت والے، بادشاہ، عمرہ، وزراء،
پی ایم، منسٹر، صدر، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کے گھر میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دولت حد سے سوا ہوتی ہے اور شریعت کی طرف نظر نہیں رہتی ہے تو غرور کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے مالداروں کو، صدر کو، بڑے بڑے زمینداروں کو، جاگیرداروں کو اپنے گھر میں بلایا۔ غرور کیسے توڑا؟ کہا آگے دنیا کے بڑے لوگوں، ہاں آگے، کہا اپنا یہ لباس اتارو شاہی۔ اب آپ ملاحظہ کریں، کسی عبادت میں لباس نہیں اتروایا، اس میں لباس اتروایا۔ کیسا لباس پہنے؟ کہا کفن جیسا۔ میں خیال کر رہا ہوں کفن جیسا۔ انہیں کیوں بلایا؟ کہا آ گئے ہو تو میرے گھر میں اس پتھر کو سلام کرو، تاکہ اب کوئی غریب تمہیں سلام کرے تو سمجھ میں آ جائے۔ میں ملاحظہ کریں، ہر موقع پر حاجیوں کے، بھائی ظاہر سی بات ہے غریبوں کو نہیں بلایا۔ اب تو مجھے کہنے کا حق ہے، ہوں گے فروے دن 10، مگر غریبوں کے لیے 9 ہی فروے دن۔ آپ میری طرف تو ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب آپ ملاحظہ کریں، ایسے عالم میں جہاں اللہ نے دولت کے فرق کو مٹایا، اسی لیے تو حجیوں کو بلایا، اور لوگ حج کرنے آ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا کہیے گا کہ حج پہ آنے کے بعد بھی، حج کرنے کے بعد بھی اگر غرور ختم نہ ہو تو حج کیا ہے؟ اگر غرور ختم نہ ہو تو پھر وہ حج کیا ہے؟ حج کے معنی ہی انکساری کے ہیں۔ غرور ختم کر دیا، اسی لیے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلایا، غریبوں کو نہیں بلایا۔ اب تو کہیے غریبوں کے لیے فروے دن 9 ہے، اس لیے کہ غریب جو ہوگا اس کے لیے تو حج واجب نہیں ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، سارے لوگ حج کریں، ہزاروں بار آپ نے سنا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، حج میں مالداروں کے سر کو نیچا کیا، سبھی لوگ حج کر رہے ہیں، اور ایک مالدار تھا، بادشاہت کے زوم میں اللہ کے گھر پہ بھی اپنی حکومت دکھا رہا تھا کہ میں جاؤں تو مجھے راستہ مل جائے، مگر اللہ نے کہا یہ بادشاہوں کا در نہیں ہے، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں۔ یہاں محبت والوں کو درجہ مل سکتا ہے، غرور والوں کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ لہذا ہٹاتے رہے سپاہی، ہٹو، ہشام بن عبد الملک آ رہا ہے، بادشاہ کی سواری کا کو بلی ہے دے، کہ ہوا کرے اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، دور بیٹھ گیا۔ اور ایسے عالم میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان رانا جس کے چہرے پر ہاشمی وقار ہے، جس کے قدموں کی چال سے تسبیح و تحلیل کی صدائیں آ رہی، نہ کوئی ساتھ میں دربان ہے، نہ کوئی وزیر ہے، آگے بڑھا۔ اب آپ متوجہ رہیں کہ دیکھیں سب حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود ایک ہے، چومنے والے لاکھوں ہیں۔ اب اسے آپ کیا کریے گا، کشش یہ کہاں سے لائیے گا؟ حج میں کتنا مجمع؟ کہ صاحب 40 لاکھ۔ 40 لاکھ اس سے زیادہ تو نہیں، ہم کریں آپ 50 لاکھ مان لیجیے، 40 کے 50۔ تو حج میں جو 50 لاکھ مجمع ہے وہ ایک ملت کا نہیں ہے، ساری ملتوں کا مجمع ہے۔ سارے لوگ، سارے مسلمان، ہر فرقے کا مسلمان آیا ہے۔ تب 40 سے 50 لاکھ، کربلا میں 40 اور عاشورے میں 2 کروڑ سے زیادہ۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے کم ہیں، میں کہتا ہوں اگر کم تھے تو کربلا میں آئے کہاں سے؟ وہاں ہر ملت کے، یہاں ایک ملت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو مانو کہ حسین کا، بھائی ملاحظہ کریں، جملہ عرض کر رہا ہوں، امام حسین کے جو وعدہ کیا تھا اسے اللہ نے پورا کر دیا۔ آئیں گے ظاہر، انسان نہیں آئیں گے، ہم ملک کو انسانی شکل میں بھیجیں گے، یہ تو روایتوں میں ہے۔ تو اب دیکھیں امام حج کے لیے آ گئے، اور جیسے ہی آئے تو اب تاریخ نے لکھا اس کو کوئی راستہ نہیں ملا، جیسے امام آئے تو حاجیوں کا راستہ ایسے بٹ گیا، حاجی ایسے کھڑے ہو گئے، حاجیوں نے امام کو ایسے راستہ دے دیا جیسے موسیٰ کو نیل میں راستہ مل گیا ہو، یا جیسے کعبے کی دیوار نے مادر علی کو راستہ دے دیا ہو۔ وہ تو بیٹھا تھا، اب اٹھایا سر، ہے یہ کون مجھ سے بڑا؟ تجاہل عارفانہ کے طور پہ کہا یہ کون ہے جنہیں میں نہیں پہچانتا، یہ پہچانتا تھا۔ سب تو خاموش رہے، فرزدق بول پڑا، شاعر تھا۔ حالانکہ شاعر کے معنی آپ دیکھیں لغت میں، اور شاعروں کے نام سے قرآن میں سورہ بھی ہے، آیتیں بھی موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ نے رسول سے کہا کہ رسول اعلان کر دو، اللہ نے قرآن میں کہا میرا رسول شاعر نہیں ہے،
شاعری کوئی بہت اچھی چیز ہوتی تو اللہ نہ کہتا کہ میرا رسول شاعر بھی ہے. شاعر نہیں ہے میرا رسول. تو شاعر کے معنی کیا ہے؟ شاعر کے معنی ہے بہکا ہوا، شاعر کے معنی ہے گمراہ، شاعر کے معنی ہے راستے سے ہٹا ہوا. اب آپ ملاحظہ کریں یہ شاعر کیا ہے؟ اتنی بات کو بڑی بات بنا دیتا ہے، رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے، چھوٹی بات کو بڑی بات بنا دیتا ہے. اسی لیے شاعر کے معنی لغت میں گمراہ کے ہیں، بہکے ہوئے کے ہیں. یہی سورہ شعراء کی آیت امام کی خدمت میں پیش کی. مولا یہ شاعر کے معنی کا سن. سارے شاعر کا یہی حشر، سارے شاعر بہکے ہوئے الا کا. مولا الا کیا؟ کہ جو ہمارا شاعر ہے وہی صحیح راستے پہ ہے. کہ مولا یہ کیسے؟ کہ شاعر چھوٹی بات کو بڑی بات بناتا ہے، اتنے کو اتنا بنا دیتا ہے، لیکن جب ہمارا شاعر ہماری تعریف کرے گا، ہماری بڑائی کرے گا تو کتنی بڑائی کرے گا؟ اتنا ہی تو ہمیں بڑھائے گا جتنی اس کی عقل ہوگی، جتنا اس کے ذہن ہوگا. جہاں سے اس کے عقل اور ذہن کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں سے ہماری فضیلت شروع ہوتی. جہاں سے اس کی عقل ختم ہوتی وہاں سے ہماری فضیلت شروع ہوتی. لہذا ہمیں کتنا تم بڑھاؤ گے. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن اور مسجد میں شاعری کے لیے تحفۃ العام میں بھی لکھا ہے ممنوع ہے، مکروہ قرار دیا. کیوں؟ اس میں لغو باتیں شامل. لیکن مدح اہل بیت میں کوئی لغو نہیں ہے. اسی لیے امام نے کہا ہمیں خدا نہ کہنا اور اپنے جیسا بھی نہ کہنا. عزیزو جیسے ہی فرزدق نے سنا، جیسے اس نے کہا کہ یہ کون ہے جنہیں میں نہیں جانتا، تڑپ کر بہت بڑے عالم دین انہوں نے کتاب میں ان اشعار کو لکھا. 40-42 شعر فی البدیع کہے اس نے. اب آپ ملاحظہ کریں ان عالم دین کے زبان جو انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، کہتا ہے کہ شاعر کے زبان آگے بڑھی اور وہ زبان سے تلوار کا کام لیا گیا. تو انہیں نہیں پہچانتا. کہتا ہے کہ جسے تو نہیں پہچانتا اسے سارا جہان جانتا ہے. اور اس کے بعد کہتا چلا گیا کہ تو انہیں نہیں پہچانتا. ارے یہی تو وہ ہے کہ جب کائنات میں متقین کو جمع کیا جائے تو یہی تو وہ ہے جو سب کے امام ہوتے ہیں. تو انہیں نہیں پہچانتا ہے کہ جب عربوں کو خشک سالی اپنے دامن میں لپیٹ لیتی ہے تو یہی تو وہ ہاتھ ہے جو ابر کرم بن جاتے ہیں. کہتا ہے تو انہیں نہیں پہچانتا ہے. عرب و عجم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے سامنے آئے سر کو جھکا نہ لے، آنکھوں کو جھکا نہ لے. سب کیوں؟ کہ ان کے احسان اتنا ہے، احسان کی وجہ سے. اور یہ اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کے احسان کی وجہ سے. بعضیزو جملہ آپ ملاحظہ کریں، یہاں تک پہنچا تھا کہ اسے قید کر دو. کیوں؟ آ گیا اپنی منزل پر. کہا ابھی تک وظیفہ مجھ سے لیا، مال میں نے دیا، سواری میں نے دی اور مکان میں نے دیا، اور تعریف ان کی انہوں نے کچھ نہیں دیا. میری شان میں، میرے خاندان کی شان میں تو نے ابھی تک کوئی شعر نہ کہے. بس میں زیادہ عرض اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کے بعد بھی مجلس ہونا ہے تاکہ ظہر سے پہلے کم سے کم 2 مجلسیں ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. تو نے میری تعریف، میری شان میں ایسا قصیدہ کہا ہی نہیں. کبھی وظیفہ مجھ سے لیتا رہا، میرے خاندان والوں سے لیتا رہا. نہ کبھی میرے باپ کی شان میں قصیدہ کہا، نہ میرے دادا کی شان میں، نہ ہمارے خاندان کی شان میں، نہ ہمارے عشیرے کی شان میں، نہ ہمارے بزرگوں کی شان میں. تو ایک بار کہتا ہے اس سے اچھا قصیدہ کہہ دوں. کیا سمجھ رہا ہے؟ اس سے اچھا قصیدہ کہہ دوں جیسا ان کی شان میں کہا. تو کہا پھر بتا میری شان میں ابھی تک کیوں نہ کہا؟ میرے باپ کی شان میں، میرے دادا کی شان میں، میرے خاندان کی شان میں ابھی تک تو نہیں کہا. کہا اس سے اچھا قصیدہ کہہ سکتا ہوں اور کہو تو کہہ دوں. تو کہا کیوں نہیں کہتا؟ کہا سن، پہلے ان کے باپ جیسا اپنا باپ لا، ان کے باپ جیسا اپنا باپ لا، ان کے دادا جیسا اپنا دادا لا، ان کے دادی جیسی اپنی دادی لا. فرزدق نے بتا دیا قصیدہ حسب و نسب کا بیان ہوتا ہے، بد نسب کا بیان نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ظاہر سی بات ہے یہ قصیدہ ہے یہ جو ان کی فضیلت میں بول رہا. اور آج امام حسین کا قصیدہ میں کہتا ہوں خالی ہم جیسے نام و نہاد لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر سب ذکر کرنا چھوڑ دے تب بھی نام حسین پر جنات ہیں جو گریا کریں. ہماری ضرورت نہیں، ہم کو ان کی ضرورت ہے.
اور یہ بتا دیجئے کہ دنیا کا کون ایسا علاقہ ہے جہاں ذکر حسین نہیں؟ اب آپ ملاحظہ کریں، دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے، آخری جملہ یہی ہے ربط میں۔ آپ دیکھیں فتح اور شکست کے معیار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر علاقے میں الیکشن ہوتے ہیں، تو جب الیکشن آتا ہے تو ایک جگہ پہ 10 ودھائک کھڑے ہوئے، ایم پی کے امیدوار کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، تو جیتے گا تو ایک ہی یا 20 جیتیں گے؟ کہا صاحب ایک ہی جیتے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جو جیتے گا اس کا جلوس سڑکوں پر ہوگا، گلے میں ہار بھی پڑے ہوں گے، اور جو ہارے گا وہ گھر کے کونے میں ہوگا، اور وہ یہ چاہے گا کہ یہ جلوس آگے نہ بڑھنے پائے، اس پہ کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیا جائے۔ میں ملاحظہ کریں، جس پہ کوئی نہ کوئی، وہی لوگ کہیں گے صاحب یہ اچھا نہیں ہے اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ خالی جلوس سے جیت والے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ جلوس نکلے گا اور لوگ پوچھیں گے کہ جیتا کون، تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہارا کون۔ ملاحظہ کریں، خالی جیت کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جیتے ہیں، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہارا کون ہے۔ تب آپ سمجھے حسینیت کا جلوس نکلنا خالی حسینیت کی فتح کا اعلان نہیں ہے، یزیدیت کی شکست کا بھی اعلان ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ پے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، پے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے، علم کا اٹھنا علامت ہے فتح سرور کی، جلوس ہارے ہوئے کا کہاں نکلتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اس لیے یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ سب فتح حسینی کے نقارے ہیں، اور اسے کوئی قیامت تک کم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر واقعاً کسی بادشاہ کے ماتحت یہ عزاداری ہوتی تو ختم ہو گئی ہوتی، لیکن اس حقیقی بادشاہ نے وعدہ کیا ہے ذکر حسین کو ہم باقی رکھیں، اور کیسے؟ انہیں پیغمبر و فاطمہ کے ذریعے سے۔ کب؟ جب آپ ملاحظہ کریں، کہا کہ نہ گھبراؤ، دیکھیں فاطمہ زہرا نے یہی تو سوال کیا تھا، بابا میرے لال پر روئے گا کوئی جب نہیں ہوگا؟ تبھی تو اللہ نے کہا نہ گھبراؤ، بیٹی سے کہہ دو اپنے نہ گھبرائے۔ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان کربلا کے جوانوں کا مانا، تو یہ اللہ کا پیغام ہے، اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ مدینے میں نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچی، اور بعد رسول یہ کیا کم بات ہے کہ جس دروازے پر سلام کے لیے نبی آتے ہوں اسی دروازے پر بے ادبی ہو۔ اور عزیزوں، فاطمہ زہرا پیغمبر کی وفات کے بعد 75 دن یا 90 دن زندہ رہے، لیکن اس میں بھی ایسے مصائب پڑھے کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑھے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل تاریک رات کے ہو جاتے۔ واقعاً نبی کی بیٹی کو کچھ تکلیف تو پہنچی، اور ایسی تکلیف نہیں پہنچی ہے، تاریخ کے جملے ہیں کہ جب امام صادق سے پوچھا گیا مولا آپ کے جدہ پر دروازہ کیسے جلتا ہوا گرایا گیا، امام رونے لگے، کہا تو نے یہ سوال کر کے میرے دل کو بے چین کر دیا۔ مولا کیا ہوا؟ کہا مولا یہ بتا دیجئے کیسے گرا، کیا ہوا؟ میں نے کچھ ایسا سوال نہیں کیا۔ کہا تو نے دروازے کا سوال کر کے میرے دل کو بے چین کر دیا، مولا کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ کبھی تو نے چکی کو دیکھا ہے؟ ہاں ہاں مولا چکی کو دیکھا ہے۔ کہا اچھا یہ بتا چکی کے دونوں پارٹ کے بیچ میں اگر کوئی ایک گندم کا دانہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہا مولا پس کے رہ جائے گا۔ کہا یہی حال میری جدہ زہرا کا ہو گیا تھا کہ در اور دیوار کے بیچ میں تھی، اسی لیے آواز دی فضا ارے مجھے سہارا دے دے، میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا میری پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا کہ بی بی ارے آپ نے آواز دے دی، فضا آ گئی، ارے کربلا میں حسین آواز دے رہے ہیں، ہائے کوئی آواز آنے والا نہیں ہے،
جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو تاریخوں کے جملے ہیں، ہر وقت اپنے بابا پر رویا کرتی تھی۔ عزیزو ایک شب بلال نے جو مدینے سے جا چکے ہیں خواب دیکھا کہ جیسے پیغمبر آئے ہیں۔ کیا ہوا اللہ کے رسول، یہ آپ کا حال کیسا ہے؟ کہا کہ بلال سب نے میرے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا، تو کیا تم نے بھی میرے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا؟ بلال کہتے ہیں کہ میں نے جب پیغمبر کو خواب میں دیکھا اور صبح ہوئی، رخت سفر باندھا اور شام سے مدینے کی طرف چلا۔ مدینے پر آ کر سب سے پہلے بطول کی ڈیوڑھی پا گیا اور اس کے بعد بطول کو سلام کیا۔ معلوم ہوا شہزادی کو کہ بابا کے مؤذن بلال آئے ہوئے ہیں۔ آواز دی فضا، بلال سے کہہ دو کہ ایک بار اذان سنا دے۔ فضا نے بات پہنچائی، آواز دی شہزادی سے کہہ دو کہ میں نے نبی کے بعد یہ قسم کھا لی ہے روضہ رسول پہ ہاتھ رکھ کر کہ میں اذان نہیں دوں گا، مگر نبی کا حکم اگر ابھی ہو جائے، اگر نبی آج کہہ دے کہ بلال اذان دو تو مجھے دینا پڑے گا۔ اب جو نبی کا حکم ہے وہی فاطمہ زہرا کا حکم ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ کہہ کر بلال تیار ہوئے، گلدستہ اذان پا گئے اور ایک بار اللہ اکبر کہا۔ جناب زہرا نے اللہ کی کبریائی کی گواہی دی، بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، جناب فاطمہ زہرا نے بھی اللہ کی شہادت دی۔ اب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بھائی اتنا سننا تھا۔ اب فاطمہ زہرا کی نظروں میں سارا زمانہ آ گیا۔ ایک بار آواز دی، ہائے بابا، ارے اپنی بیٹی کی خبر لیجئے۔ یہ کہہ کر فاطمہ کو غش آ گیا۔ فضائی بلال اذان کو روک دو، نبی کی بیٹی کو غش آ گیا۔ ارے بلال نے اذان کو روک دیا۔ میں اتنا کہوں گا اے بی بی، ارے اپنے بابا کے مؤذن سے صرف ایک بار اذان سنی تھی، آپ برداشت نہ کر پائی، آپ غش کھا گئی۔ اے بی بی ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، ارے حسین ذبح ہو رہا ہے، زینب دیکھ رہی ہے، اے نانا میرا اماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ ہاں عزیزو آخری جملہ ہے، میں ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت کو۔ بیٹی اپنے باپ کے غم میں روتی رہی، دنیا سے چلی گئی، مگر میں اتنا کہوں گا بی بی آپ نے بابا کے نام، بابا کو روتی رہی، دنیا سے چلی گئی، لیکن کم سے کم آپ کو غسل و کفن اور آپ کو اور کوئی تکلیف تو نہیں، دروازہ گرایا گیا۔ ہاں بی بی مگر اپنی اولادوں کو کربلا میں آ کر دیکھ لیجئے، آپ کی بیٹیاں ہر قدم پر تازیانے کھا رہی ہیں۔ بعزیزو ایک منظر وہ آیا ہے کہ جہاں جناب زینب نے نانا کو پکارا ہے، جہاں تک میں نے سمجھا ویسے ہر قدم پہ پکارا ہوگا، مگر دو موقع خاص ہے۔ ایک جب حسین کا لاشا پامال ہونے لگا اور لاشیں لائے جانے لگے، حر کا لاشا لایا جانے لگا، قبیلے والے بگڑ گئے، کہا ہم اسے پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ جسے ذلیل کرنا ہوتا تھا اسے اس کے لاشے کو پامال کر دیتے تھے۔ بعزیزو حر کا رسالہ بگڑ گیا، کہا ہم پامال نہ ہونے دیں گے۔ پھر کہا لاشے کو اٹھایا اور اتنی دور لے کر چلے گئے۔ جانتے ہیں آپ جب سب ایک ہی میدان میں شہید ہوئے تو جناب حر کی قبر اتنی دور کیوں ہے؟ یہ وہی وجہ ہے کہ حر کا قبیلہ وہاں تک لاشا لے گیا۔ بعزیزو لاشیں ہٹ گئے، مگر ہاں عزیزو جب چلے تھے لاشا لے کر تو یہ کہتے جا رہے تھے ارے جس کا خاندان سلامت ہو، جس کا قبیلہ سلامت ہو، اس کے خاندان کے سردار کا لاشا کون پامال کر سکتا ہے؟ بھائی یہ آواز زینب نے سنی، مدینے کا رخ کیا، نانا ارے دہائی ہے، ارے جس کا قبیلہ سلامت ہو اس کے سردار کا لاشا کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ اے نانا جزاکم ربکم۔ ہاں عزیزو بس تاریخ نے لکھا دو جگہ کتابوں میں ہے کہ نانا کو یاد کیا، ایک جب لاشا پامال ہونے لگا تو نانا کو مدینے کا رخ کر کے پکارا، اور ایک اس وقت جب دربار یزید میں فضا کے تازیانہ نہ لگا، اب زینب کے کلیجے پہ ہزاروں تازیانے پڑے، مدینے کا رخ کیا، نانا
ارے بھرا دربار، ایک کنیز کے بچانے والے اتنے، اے نانا آپ کی نوازی کا کوئی بچانے والا نہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شہر بشہر اللہ